الرحمن الرحیم. علمی مسائل کو بھی حل کرتے ہیں، ہمارے ذہنی الجھنوں کو بھی حل کرتے ہیں. اہل دل جانتے ہیں کہ جب مشکل پڑے اور ان سے توسل ہو، ان سے رابطہ ہو، تو ایسے ذہن میں خیال ڈالتے ہیں کہ جس کا تصور سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ نبی مدد. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل اس سے بہتر صلوات نبی. دعویٰ نہیں ہے. آپ کی زندگیوں میں بھی ہوا ہوگا، میری زندگی میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بالکل بند گلی نظر آتی ہے کہ آگے رستہ ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی مولا سے رابطہ کیا جائے مولا ہماری مدد کرے تو ایسا رستہ نکلتا ہے جس رستے کا ہم نے سوچا بھی نہیں. یہ وہ غیب سے مدد ہو رہی ہوتی ہے، وہ رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. وہ فرما رہے ہیں غیب کے پردے میں بیٹھے ہوئے کہ ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہماری مکمل نظارت تمہارے اوپر ہے. میری طرف سے، ہماری طرف سے بس خلوص اور سچائی کی کمی ہوتی ہے، ان کی طرف سے عطاؤں میں کمی نہیں ہے، ان کی طرف سے بخششوں میں کمی نہیں ہے. وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں عطا کرنا چاہتے ہیں. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ انبیاء کرام نے ہمیں دیا ہے، ائمہ اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. اور دعاؤں میں جن نبیوں کی دعائیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، نقل ہوئی ہیں، اللہ کو اچھی لگی ہیں وہ دعائیں، اور ان کا تعلق نبی کے زمانے سے ہے. یعنی وہ انبیاء کی دعائیں جن کا تعلق امت مصطفیٰ سے ہے، جن کا تعلق نبی کی امت کے ساتھ ہے، انہیں اللہ نے دوبارہ قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں نبی پر نازل کر کے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا. ورنہ دعائیں صرف یہی نہیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جن کا امت مصطفیٰ سے تعلق ہے، جن کا قیامت تک انسانوں کی ہدایت سے تعلق ہے. مثلا حضرت عیسیٰ اگر دعا کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جس نبی کی، حضرت یوسف کے قصے کے اندر حضرت عیسیٰ کے واقعہ 24 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. ان نبیوں کی جو فرامین اور ان نبیوں کی جو کلمات اور دعائیں اور جملات قرآن میں آیت کے طور پر آئے ہیں، ان سب کا تعلق ہم سے بنتا ہے، اس لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ آیت، یہ دعا جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق بھی امت مصطفیٰ سے بنتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے رب حبلی حکمن، یا اللہ، حضرت ابراہیم کا جملے، یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے. اب کیا دعا ہے ذرا دیکھیے، کیا انداز ہے حضرت ابراہیم کا. یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے. فیصلہ جس کے حق میں ہوتا ہے نا، اسی کی بات بلند ہوتی ہے، اسی کا نام اونچا ہوتا ہے، اسی کو کامیاب شمار کیا جاتا ہے. کہتے ہیں فیصلہ میرے حق میں نہیں آیا تو وہ انسان رستے سے ہٹ جاتا ہے. جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اسی کے حوالے اختیارات کیے جاتے ہیں، اسی کے حوالے جائیدادیں کی جاتی ہیں، اسی کے حوالے امور کیے جاتے ہیں، امور سونپے جاتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے. حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں فیصلہ میرے حق میں کر دے. تو کیوں حضرت ابراہیم کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے؟ حضرت ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ میری نسل میں وہی امور باقی رہے جو میں انجام دے رہا ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، میری نسل اللہ کی بندگی میں رہے. میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والا ہوں، میری نسل بھی قربانی دینے والی رہے. میں اللہ کا مقرب اور خلیل ہوں تو میرے بچوں میں کوئی حبیب بھی بن کر سامنے آئے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے. اب قیامت تک نبیوں میں واحد نبی ہیں ہمارے نبی کے علاوہ، ہمارے نبی کے علاوہ نبیوں میں واحد نبی ہیں حضرت ابراہیم کے، جن کے احکامات شریعت محمدیہ کا حصہ ہیں. یہ حج کیا ہے، یہ طواف کیا ہے، یہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کیا ہے، یہ منا میں قربانی کیا ہے، یہ سب حضرت ابراہیم کا کیا ہوا کام ہے. وہ حضرت ابراہیم کا کیا ہوا کام شریعت محمدیہ کا حصہ ہے. یا اللہ فیصلہ میرے حق میں کر دے. اچھا، فیصلہ اپنے حق میں کروانے کے لیے کسی جج سے رابطہ کریں یا اللہ سے دعا کریں؟ یہ پیغام بھی حضرت ابراہیم کا ہے. اگر تم اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو کسی پیسے کا اور کسی سفارش کا سہارا نہ لو، اور جب تمہیں اطمینان ہے کہ حق تمہارا
پھر اللہ سے کہو کہ حق میرے حق، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. اور جب اللہ سے کہیں گے تو پھر اللہ جب فیصلہ کرے گا تو پھر یہ فیصلہ کسی اور عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. ہمارا تو ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا نا، لیکن اللہ کا کیا ہوا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا. ساری دنیا ایک ہو جائے، ابراہیم کا احترام قیامت تک رہے گا. فیصلہ میرے حق میں کر دے. پھر فرمایا والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی انجمن میں قرار دے. بہت دیر رک سکتا ہوں، میرا پسندیدہ مضمون ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا، ذرا زیارت حضرت عباس کو پڑھ کر دیکھیے. ہم انہیں عبد صالح کہہ کر پکارتے ہیں. ابراہیم اسے کہا جاتا ہے جو عباس کی انجمن میں بیٹھنے کی خواہش کرتا ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. جی کربلا والوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، حسین کے جانثاروں میں شمار ہونا چاہتے ہیں ابراہیم. والحقنی بالصالحین، مجھے صالحین میں ملحق کر دے. میرا حشر، میرا نشر، میرا حساب، میرا کتاب، میرے معاملات صالحین کے ساتھ کر دے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت کے وارثوں میں قرار دے. یہ جنت کے وارثوں میں ہونے کی خواہش حضرت ابراہیم نے کی ہے، اور یہ دعا قبول ہوئی ہے. تبھی تو حسن حسین جوانوں نے جنت کے سردار ہے. اولاد ابراہیم ہے نا، نسل حضرت ابراہیم میں سے. اور مجھے جنت کے وارثوں میں سے قرار دے. جنت کی وراثت، جی عجیب بات ہے. جنت کی وراثت تو ابراہیم علیہ السلام کو ملے، اور اگر ہم کہیں کہ زمین کے وارث اہل بیت ہیں تو کہتے ہیں کہ زمین کے وارث تو اللہ ہے. بھائی اللہ حاکم ہے، اللہ کی اصلی ساری چیزیں اللہ کی ہیں. توجہ چاہوں گا، جنت کے وارث تو غیر خدا بن سکتے ہیں. میں ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں جنہیں سمجھانا ہے مجھے. جی جنت کے وارث تو اللہ کے علاوہ کوئی بن سکتا ہے، زمین کا وارث کوئی نہیں بن سکتا. لہذا تنقید کرتے ہیں ان مولائیوں پر جو علی وارث کے اسٹیکر لگاتے ہیں، تو غرے بناتے ہیں. علی وارث اپنے گھر میں لکھواتے ہیں تو کہتے ہیں جی شرک ہو رہا ہے. علی وارث ہیں یا اللہ وارث ہے؟ مجھے ایسے ایک حافظ قرآن مل گئے، کہنے لگے مولانا آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے. میں نے کہا جی مثال؟ کہا آپ کے یہاں شیعہ حضرات علی کو وارث کہتے ہیں، اللہ وارث ہے. تو میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ ہوں. میں نے کہا سورہ انبیاء کی 104 آیت پڑھ کے سنائیے. حافظ تھے، انہوں نے پڑھ کے سنا دی. آیت یہ تھی کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ہم نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا حافظ صاحب آپ سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. قرآن جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. ہم نے زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنا دیا ہے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی بھائی، یہ قبول ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا. اس زمین کا اختیار، اس کائنات، اچھا زمین کا اختیار کیوں کہ آسمان کا نہیں ہے، چاند ستاروں کا نہیں ہے؟ نہیں، زمین کا اختیار زیادہ اولویت رکھتا ہے. جی کوئی پوچھے کہ جی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ ہم نے کہا جی فلاں صاحب ہیں اور یہ ڈاکٹر ہیں. تو برابر والے بیٹھے ہوا کہے کہ انہوں نے میٹرک پاس کر لیا، تو ہم تعجب سے اسے دیکھیں گے نا. جب میں نے تمہیں کہہ دیا ڈاکٹر ہیں تو پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ میٹرک پڑھ لی انہوں نے یا نہیں. جب کہہ دیا یہ زمین کے وارث ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہو کہ آسمان کے ہیں یا نہیں. زمین کا وارث ہونا زیادہ مشکل کام ہے نا. سلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. آسمان کا وارث ہونا، چاند ستاروں کا وارث ہونا آسان کام ہے. اسی لیے حضرت آدم کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے. بھائی اسلام آباد ان کے ہاتھ میں ہے، اور پھر کوئی پوچھے حیدرآباد ان کے ہاتھ میں ہے. جب کہہ دیا اسلام آباد ان کے ہاتھ میں تو حیدرآباد تو خود بخود انہی کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں اسلام آباد ہے.
جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کا وارث بنا دیا ہے تو چاند ستارے تو خود بخود انہیں کے ہاتھ میں ہے، مرکز ہے زمین کائنات کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی اللہ۔ اللہ نے اس کائنات کا اختیار، اس زمین کا اختیار، اس کے امور کی تدبیر ان لوگوں کے حوالے کی ہے کہ جنہیں اللہ نے سجا کر خلق کیا ہے اور پھر سجا کر انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی طرح کا کوئی عیب اور ریب ان میں نہیں